رمضان 40 ہجری میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی، جس کو صلح حسن کہتے ہیں، اور کچھ شرائط پر وہ صلح ہوئی جو کتابوں میں مل جاتی ہیں کہ کن شرائط پر صلح ہوئی۔ صلح کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت قائم کر لی اور مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ خلافت کا نظام تو ختم ہو گیا تھا۔ خلفائے راشدین تو 4 ہیں اور 5ویں امام حسن علیہ السلام ہے۔ مولا علی کے بعد امام حسن علیہ السلام بھی 6 ماہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں۔ 6 ماہ بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہوئی اور انہوں نے اقتدار سنبھالا۔ پھر 6 ماہ امام حسن خلیفہ رہے مسلمانوں کے، اور وہ بھی خلفائے راشدین میں آتے ہیں، اور یہ 5 ہیں خلفائے راشدین: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین علیہ السلام۔ یہ 5 خلفائے راشدین ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی۔ تو ربیع الاول 11 ہجری میں نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور ربیع الاول 41 ہجری میں صلح حسن ہوئی اور امام علیہ السلام نے چھوڑ کے معاویہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہاں پہ 30 سال بنتے ہیں ربیع الاول 41 ہجری تک۔ تو یہ 30 سال نبی علیہ السلام کی جو صحیح حدیث تھی اس کے مطابق 30 سال پہ خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا، اور اس کے بعد یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفۂ راشدین میں نہیں ہے، تو بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ وہ پہلے بادشاہ ہیں۔ بعض روایت میں خود آیا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا تھا اپنے لیے کہ میں پہلا بادشاہ ہوں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی صحابی ان کو ملنے جاتے تو یا السلام علیکم ایھا الملک، بادشاہ کے لفظ سے پکارتے تھے اس کو۔ تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سنت بھی یہی ہے کہ حضرت معاویہ کو بادشاہ کہا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 30 سال بعد خلافت ختم ہو جائے گی، تو وہ خلیفہ نہیں ہے، بادشاہ ہیں۔ ویسے عام ٹرم خلیفہ کی یوز ہو سکتی ہے، جو ایک اصطلاحی ٹرم ہے، لیکن خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، بادشاہ ہیں۔ تو حضرت معاویہ کا دور آ گیا 41 ہجری میں۔ 41 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 20 سال، اتنا لمبا زمانہ انہوں نے حکومت کی، اور 20 سال کا زمانہ جو گزرا اس میں کافی فتوحات بھی ہوئی، اسلامی سلطنت پھیلی۔ ظاہر ہے اتنا لمبا عرصہ ہے، مسلمانوں نے اور کافی علاقے فتح کیے، فتوحات بھی ہوئی، اور بہت جگہ اسلام پھیلا، کافی مربع میل اضافہ ہوا اسلامی سلطنت میں، لاکھوں مربع میل اور اضافہ ہوا۔ تو اسلام پھیلا ان کے 20 سال کے دور حکومت میں۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہوئی، خلافت کا نظام تو پہلے سے ختم ہو چکا تھا، ملوکیت شروع ہو گئی تھی، جس نے حقیقی ملوکیت، جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، وہ ظاہر کر دی چند چیزوں نے، جو حدیث بھی تھی نبی علیہ السلام کی کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو وہ چند چیزوں نے ملوکیت ظاہر کر دی، اور بہت ناگوار چیزیں ہیں وہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسی چیزیں کر دی اپنے دور حکومت میں جس نے نظام کو آئندہ کے لیے یکسر بدل دیا، اور یہاں سے سمجھ لیں کربلا کا آغاز ہو گیا، ابتدا ہو گئی،
اور آگے سے اس کی وجہ سے پھر امت میں دراڑ پیدا ہو گئی، امت تقسیم ہو کے رہ گئی۔ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کو، کوئی ان پہ زبان درازی نہیں کرے گا، کوئی غلط نہیں ان کے بارے میں بولے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی زبان درازی کریں اور گناہ گار ہوں، احترام ادب کرنا ہے سب کا، لیکن جس کی جو بات ہے وہ بیان کرنی ہے ادب کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے۔ تو چند چیزیں ایسی ہوئی جنہوں نے پھر آئندہ کا نقشہ یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سب سے بڑی بدعت اور انتہائی غلط چیز جس پہ افسوس ہے، صد افسوس، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور اس وقت سے یہ شروع ہوئی اور آگے چلتی رہی بنو امیہ کے دور میں۔ مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات مسجد میں ممبروں سے کہے جانے لگے، جمعے کے خطبوں میں مولا علی علیہ السلام پہ نعوذ باللہ سب و شتم اور لعنتیں کی جانے لگی۔ کیا سوچ سکتا ہے آج کا مسلمان؟ جمعے کے خطبوں میں مسجد سے، ممبروں سے، جو گورنر تھے ان کے، وہ لعنتیں کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں۔ کس قدر بدعت ہے یہ! صحیح احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ایک صحابی تھے حجر بن عدی، ان سے نہ یہ سہا گیا، وہ ڈٹ گئے۔ حجر بن عدی کے سامنے مغیرہ بن شعبہ نے نازیبہ کلمات استعمال کیے کوفہ میں حضرت علی کے بارے میں۔ وہ کھڑے ہو گئے، جواباً انہوں نے بھی پھر ان کو سنا دی۔ انہوں نے کہا کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اس کے بعد زیاد جب آیا کوفے میں، زیاد نے بھی پھر مسجد میں نازیبہ کلمات سب و شتم کی حضرت علی کے بارے میں۔ حجر بن عدی نے پھر وہاں کھڑے ہو کے برا بھلا کہا، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کلمات استعمال کیے، کیونکہ اس وقت وہ خلیفہ تھے اور یہ ان کے گورنر تھے، یہ کر رہے تھے۔ اور مولا علی علیہ السلام جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں، تو انہوں نے زیاد نے پکڑ لیا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قید کیا، پکڑا اور ان کے خلاف گواہیاں لی کہ یہ خلیفہ کے خلاف جتھا بنانا چاہتا ہے، بغاوت کرنا چاہتا ہے، اپنے گروہ بنا رہا ہے۔ گواہیاں لے کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔ وہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سب کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، ان کے ساتھ ساتھیوں کو اور حجر بن عدی کو بڑے شدت والے طریقے سے ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کس قدر ظلم ہوا ان پہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت حسن بصری، انہوں نے کیا فرمایا حضرت معاویہ کے بارے میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے 4 کام ایسے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی کر لے تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ پہلا کام ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا کہ امت میں اور بقایا صحابہ بھی موجود تھے۔ دوسرا، ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا، حالانکہ وہ شرابی اور نشہ باز تھا، ریشم پہنتا تھا۔ تیسرا، ان کا زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کرنا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ اور چوتھا کام ان کا حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا،
یہ 4 کام ایسے اگر کوئی ایک بھی ان میں سے کر لیتا تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہوتا، اور فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ 4 کام کیے۔ تو کیا کیا ہوا؟ مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم ہوتا رہا پورے عہد میں، اور آگے جب یہ اور خلفاء آتے رہے تب بھی کرتے رہے۔ کس قدر یہ دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلامی شریعت تو کیا کہ ایک شخص دنیا میں بھی نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، اس پہ آپ سب و شتم کر رہے ہیں، اور آپ کس پہ کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام پہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اس بدعت کا خاتمہ کیا، اور انہوں نے جمعے کے خطبے سے ان الفاظ کو نکالا، انہوں نے اپنے خطبے کا حصہ بنایا ہوا تھا، باقاعدہ سب و شتم کرتے تھے، انہوں نے آ کے اس بدعت کا خاتمہ کیا۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے کی، زیاد کو اپنا بھائی بنا لیا۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سے تھا، سمیہ نامی لونڈی سے، اس کے باپ کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ زیاد کا باپ کون ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی سے زنا کیا تھا، تو اس سے وہ حاملہ ہو گئی تھی، تو اس سے پھر وہ زیاد پیدا ہوا اس لونڈی سے۔ تو یعنی وہ ابو سفیان نے پھر ایک مرتبہ اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کبھی کہ زیاد اسی کے نطفے سے ہے۔ جوان ہو کر پھر یہ شخص بڑا اعلیٰ درجے کا مدبر منتظم فوجی لیڈر بنا۔ پہلے حضرت علی کی فوج میں تھا، بہت لڑتا تھا، لڑائی کا بڑا ماہر تھا، مدبر منتظم تھا۔ تو بعد میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے گواہیاں لے کے لوگوں سے پوچھ کے کہ یہ میرے باپ ابو سفیان کے نطفے سے ہے، اس کی ماں جو تھی لونڈی اس سے زنا کیا تھا، یہ اس سے ہے، تو میرا یہ کیا ہے بھائی ہوا۔ تو اس کا اپنا بھائی بنا لیا، اپنا گورنر لگایا، اس کو بھائی بنایا، اپنے کیمپ میں شامل کیا، زیاد کو گورنر لگا دیا کوفہ کا۔ پھر اس زیاد کا وہی بدبخت بیٹا تھا ابن زیاد، اسی زیاد کا بیٹا تھا ابن زیاد، جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی شہادت کے وقت جس کو کربلا کا گورنر لگایا گیا تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر اسی بدبخت کے بیٹے زیاد کے بیٹے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے چھڑیاں ماری تھی آپ کے سر مبارک پر، ہونٹوں پر، تو وہ اسی کا بیٹا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تو جس طرح گزر رہا تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی وفات سے تقریباً 5 سال قبل جب وہ خلیفہ ہی تھے، اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ ہوگا مسلمانوں کا خلیفہ۔ مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یزید کو آپ نامزد کر دیں اپنے بعد، آپ دیکھ رہے ہیں امت میں کس طرح کی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، تاکہ آگے کچھ اس طرح نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ کام کون کرے گا؟ مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں سنبھال لوں گا، کوفے کو میں سنبھال لیتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ کو کوفے سے ہٹانا چاہتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کوفے کو میں سنبھال لیتا ہوں، بصرہ کو زیاد سنبھال لے گا۔ تو وہ گئے کوفے میں، جا کے لوگوں سے ملے اور انہیں ہدیہ پیش کیا، 30,000 دینار پیش کیے لوگوں کو، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہم بڑے ہیں اپنی قوم کے اور ہم تیار ہیں یزید کو بنانے کے لیے۔ ان میں سے ایک کو بلا کے پوچھا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ مغیرہ نے کتنے میں تمہارا ایمان خریدا؟ اس نے بتایا، اس نے کہا آپ نے تو بڑا سستا ایمان بیچا ہے اپنا۔ مطلب سب جانتے تھے، سب کچھ پتہ تھا۔ مروان کو مدینے میں مقرر کیا کہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت لو سب سے۔ مروان نے مدینے میں مجمع میں کھڑا ہو کے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے مفاد کے لیے بھلائی سوچی ہے کہ اپنے بعد یزید کو ولی عہد نامزد کر جائیں، تاکہ امت میں مزید آگے کچھ نہ لڑائی جھگڑا ہو
اور یزید خلیفہ بن گیا ان کے بعد. اور اس نے کہا یہ جس طرح سنت ہے، یہ ابو بکر نے جس طرح عمر کو بنایا تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح یزید کو اپنے بعد بنانا چاہتے ہیں ولی عہد. ابھی سے بنا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بیٹھے تھے. اٹھ گئے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر. انہوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے مروان، یہ سنت نہیں ہے یہ ابو بکر عمر کی. ابو بکر نے عمر بنایا تھا، وہ نہ کوئی ان کی اولاد میں سی تھی، نہ کوئی دور کا ان کا رشتہ دار تھا، کچھ نہیں لگتا تھا ان کا، نہ ان کے قبیلے کا تھا، نہ ان کے خاندان کا تھا. مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں کہ پکڑو اس کو. جب وہ کھڑا ہوا انہوں نے کہا، اور غلط الفاظ یوز کیے ان کے بارے میں، غلط الفاظ نکالے. تو وہ بھاگ گئے اندر، گھر میں گھس گئے اپنی بہن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. بہن تھی ان کے، اندر حجرے میں چلے گئے. تو مروان نے وہاں باہر جا کر کھڑے ہو کر غلط زبانی استعمال کی. تو ام عائشہ نے پھر اندر سے اس کو جواب دیا سخت مروان کو کہ مروان تیرے باپ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی. اس کو وہاں سے بھگایا کہ دفع ہو جائے یہاں سے. اسی مجلس میں عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرح حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے. انہوں نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے بھی کہا ہم نہیں کرتے، مطلب. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کرا لی، اور سب جگہ سے لوگوں نے خوف سے کی، کسی کو پیسے دیے گورنروں نے جو آگے گورنر تھے مروان جیسے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا اور لوگوں سے اس کی بیعت لے لی. تو اس طرح کے حالات و واقعات پیدا ہوئے. یہ چیزیں تھی جس سے آگے سسٹم بالکل ٹوٹ گیا. پھر ہو گئی کربلا کی ابتدا ہو گئی یہاں سے. یزید کو جب ولی عہد بنا دیا گیا تو بعد کے لیے تو بعد میں پھر ڈٹ گئے جو ڈٹ گئے. حسینی پھر آ گئے سامنے، وہ تو ڈٹ گئے، نہیں کی انہوں نے، جنہوں نے کی تو بعد میں پھر وہ کربلا ہوئی. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو پیچھے سے یہ اس طرح سسٹم چلا ہے نا. تو کربلا وہی تو نہیں ہے کہ بس کربلا ہوئی، ادھر سے یزید تھا، ادھر سے حسین علیہ السلام آ گئے. تو یہاں سے پیچھے سے بنیاد بنی ہوئی ہے. تو یہ تھا کربلا کا پس منظر اصل، کہ کس طرح آ گیا یزید، جو شرابی، جو فاسق، زانی بھی لکھا ہوا ہے بعض جگہ، غلط بالکل. مطلب صحابی بھی نہیں ہے نا، ہزاروں صحابہ ہیں